آپ کے سامنے احادیث مبارکہ سے باغ فدق کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے باغ فدق کا، تو شیعہ ذاکر اس میں ملمہ سازی کر کے اور اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر کے لوگوں کو ورغلانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، اصحاب سے بھی اور اہل بیت سے بھی بدظن کرنے کے لیے بہت ساری ملمہ سازی کرتے ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی سیدہ پاک بی بی فاطمۃ الزہرا حضرت ابوبکر کے دربار میں تشریف لائیں۔ اب جب لفظ بولتے ہیں دربار کا، تو اس سے بندہ سمجھتا ہے شاید مغلیہ دور کا کوئی دربار تھا، یا یہ جو لاہور بادشاہی مسجد کے سامنے دربار ہے، شاہی دربار، تو اس کا تصور ذہن میں آتا ہے کتنا بڑا دربار ہوگا، کتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے جو ہے دربان سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، نیزے لے کے کھڑے ہوں گے، آگے جو ہے وہ بیریئر لگے ہوئے ہوں گے، نہ جانے کیا عالم ہوگا کہ سیدہ پاک بی بی جو ہے دربار میں چلی گئیں، اور ابوبکر صدیق جو ہے بادشاہت کی کرسی پر بیٹھے ہوں گے، اور سائیڈوں پر وزیر اور مشیر بیٹھے ہوں گے، دربان بیٹھے ہوں گے، اور یہ ساری کیفیت جو ہے ہمارے ذہنوں میں آتی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو لفظ دربار ہے نا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے ان لوگوں کا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں بیٹھا کرتے تھے؟ ان کی مسند کہاں لگا کرتی تھی؟ ان کی مسند خلافت کہاں پر لگا کرتی تھی؟ مسجد نبوی شریف میں لگا کرتی تھی۔ تو مسجد نبوی شریف یہ کوئی دربار ہے؟ یہ کوئی بہت بڑا ایوان صدر اور ایوان جو ہے اقتدار ہے؟ وہاں پر تو ایسی چٹائیاں بچھی ہوئی اور کھجور کی جو ہے چھت ہوا کرتی تھی، نہ وہاں پر کوئی کرسی، نہ وہاں پر کوئی جو ہے بینچ تھا، نہ کوئی شاہی تخت تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو سب سے بڑا جھوٹ تو یہ بولتے ہیں، یہ جو ایسے الفاظ بولتے ہیں نا، دربار لگا ہوا تھا دربار، پتہ نہیں وہاں پر جو ہے کیا تصور قائم کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کی یہ خباثتیں کرتے ہیں۔ کون سا دربار لگا ہوا تھا؟ مسجد نبوی شریف تھی یا وہ شاہی دربار تھا؟ ایسا جھوٹ کا پلندہ اپنی عوام کو جو ہے رلانے کے لیے اور اس واقعے کو بہت زیادہ ہوا دینے کے لیے اتنا سخت معاملہ پیش آیا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ کوئی دربار نہیں تھا، کوئی ایوان اقتدار نہیں تھا، کوئی شاہی جاہ و جلال نہیں تھا، کوئی دربان نہیں تھے، کوئی وزیر مشیر نہیں تھے، اور کوئی ایسا ہو کا عالم نہیں تھا جیسا کہ آج ہم اپنے بادشاہوں کا اور صدور کا اور وزراء کا دیکھتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کا وہ کہہ لیں کہ کمرہ ہوا کرتا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اسی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، وہیں سے امور سلطنت کو، امور مملکت کو چلایا کرتے تھے، اور وہیں سے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات سب سے پہلے ذہن نشین کر لیں۔ اب اس کے بعد جی جھوٹ بولتے ہیں کہ سیدہ پاک بی بی وہ جو ہے 3 گھنٹے تک کھڑی رہی دربار میں۔ کون سے 3 گھنٹے؟ آپ نے نعوذ باللہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کو اتنا کم کر دیا کہ وہ ایک باغ کی خاطر 3 گھنٹے تک وہاں پر کھڑی رہی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیو یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ یہ جو حب اہل بیت کا دم بھرتے نا جی، ہم بڑے محب اہل بیت ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمیں علی سے پیار ہے، حسن حسین سے پیار ہے، فاطمۃ الزہرا سے پیار ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ حب اہل بیت کی آڑ میں بغض اہل بیت کا یہ اظہار بھی کرتے ہیں، اور ان کے دل سے، ان کی زبان سے، ان کے قول و فعل سے، ان کی کتابوں سے، ان کے کلموں سے حب اہل بیت نہیں بغض اہل بیت چھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 3 گھنٹے تک فاطمۃ الزہرا ایک دنیا کی میراث کو، جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور شیعہ حضرات خود آپ سوچیں، کیا آپ ویسے تو بڑا ماتم کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کی عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ نے بی بی پاک کے لیے اتنا سخت اور جملہ استعمال کر دیا۔ وہ دنیا کی بھوکی تھی کہ وہ 3 گھنٹے تک کھڑی رہی، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ بیگانے مردوں کے درمیان کھڑی رہی 3 گھنٹے تک۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں، بلکہ ہماری کتابیں بھی کہتی ہیں اور بالکل سچ ہے، کہ سیدہ پاک بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی باپردہ تھیں کہ فرمایا کہ میرا جنازہ اٹھے تو رات کے اندھیرے میں اٹھے، اور اس کے اوپر جو ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ، ان سے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگوں نے تو مجھے اپنی زندگی کے اندر میرے وجود کو نہیں دیکھا، اور اب میں مرنے والی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ میرے کفن تک نہ دیکھیں، میرے کفن کے کپڑے تک جو ہے لوگوں کی نگاہ نہ پہنچے، تو اس کے لیے کوئی انتظام کرو۔
تو حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ اسما بنت امیس نے وہ حبشہ کی طرز پر جو ہے یوں کر کے ان کی چارپائی پر جھونپڑی بنائی اور فرمایا کہ اس طرح جو ہے آپ کا کفن بھی محفوظ ہوگا، کسی کے نظر نہیں پڑے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا تو اتنی پاک باز عورت تھیں، اتنی باپردہ عورت تھیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ 3 گھنٹے جو ہے غیر مردوں کے درمیان کھڑی رہیں؟ میں آپ سے اہل انصاف پوچھتا ہوں، جن کے دل کے اندر رتی برابر بھی اہل بیت کی محبت ہے، آپ بتائیں یہ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا کی گستاخی نہیں ہے کہ وہ 3 گھنٹے تک مردوں کے اندر کھڑی رہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسے بدبخت ہیں، خدا کی عزت کی قسم، نہ صحابہ کے نہ اہل بیت کے، اہل بیت کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دشمنان اہل بیت ہیں۔ اب اس کے آگے چلیے، 3 گھنٹے تک کھڑی رہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاؤں پہ ورم آ گیا اور جو ہے حصہ مانگتی رہیں، انہوں نے جو ہے کرسی بھی پیش نہ کی، یہ بھی بیان کرتے ہیں جی سیدہ فاطمہ کھڑی رہیں، کسی نعوذ باللہ آگے الفاظ بولتے صحابہ کے لیے کمینے کا۔ میں کہتا ہوں تم ہو دنیا دار کمینے، تم ہو ذلیل ترین انسان جو صحابہ کے بارے میں کمینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ تو وہ ہیں جنہیں قرآن صادقون کہتا ہے، اولئک هم المفلحون کہتا ہے، اولئک هم الراشدون کہتا ہے، اور تقوی کے پہاڑ کہتا ہے، اور ایمان کا معیار کہتا ہے۔ تم لوگ ہو کمینے جو صحابہ پر بھی بھونکتے ہو اور اہل بیت کے اوپر بھی طعن و تشنیع کرتے ہو۔ صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک ایسے نہیں تھے۔ کہتے ہیں نہیں وہاں پر کرسی کسی نے دی، مجھے بتاؤ مسجد نبوی میں کرسی کہاں سے آ گئی؟ وہاں پر نمازیں پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام، وہ کوئی ایوان اقتدار تھا کہ وہاں پر کرسیاں ہوتی؟ کہاں سے ثابت ہے کہ جی مسجد نبی میں کرسی پڑی ہوئی تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بھی سارے صحابہ، وزیر، مشیر، حضرت ابوبکر صدیق جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، فاطمہ الزہرا کھڑی رہی، حصہ مانگتی رہی، محمد کی بیٹی، اور ان کمینوں نے جو ہے وہاں پر کرسی بھی مہیا نہ کی۔ استغفر اللہ العظیم۔ سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے بھی گستاخ ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت نے وہ حصہ نہ دیا تو ناراض ہو کر چلی گئیں، اور مرتے دم تک جو ہے خلیفہ وقت سے ناراض رہیں، اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور پھر آگے سے حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے محمد کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے محمد کو تکلیف دی۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے یہ حدیث پاک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف نہیں دی۔ یہ اعتراض تو تب بنتا ہے جب تکلیف دی ہو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نہ تکلیف دی اور نہ ہی ان کو ناراض کیا۔ دوسری بات یہ جو آپ حدیث پاک پیش کرتے ہیں کہ جی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں جو ہے انہوں نے تکلیف پہنچائی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فاطمہ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے پہنچایا، جس نے فاطمہ الزہرا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی۔ کیا ان لوگوں کو عقل و شعور ہے کہ یہ حدیث پاک اس کا شان ورود کیا ہے؟ یہ کس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا؟ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر جو ہے یہ حدیث پاک ہے، 3510 نمبر اس حدیث پاک کا جو ہے نمبر ہے۔ وہاں پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبہا اغضبنی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور اسی طور پر جو ہے آپ آگے چلیے، صحیح بخاری کے اندر ہی جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے، 2943 اس کا نمبر ہے، جلد نمبر 7 کے اندر، کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس حدیث پاک کا جو ہے شان ورود کیا ہے؟ یہ کس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا تھا؟ یہ اس موقع پر فرمایا تھا جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا تھا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس موقع پر فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھجوایا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یعنی اللہ رب العالمین کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھی ہو جائیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وَلَٰكِن وَاللَّهِ لَا
تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنت عدو اللہ ابدا، فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ حدیث پاک کا شان ورود تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں ہے، تو آپ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ آپ حضرت علی کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں؟ آپ یہ حدیث پاک بیان کر کے گویا کہ لوگوں کی زبانیں کھولنا چاہتے ہیں کہ لوگ حضرت علی کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو تکلیف پہنچائی تھی، حضرت فاطمہ کو ایذا پہنچائی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم یہ کہتے ہیں، اچھا اب یہ سوال ہوگا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی تو تکلیف پہنچائی تھی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اس کے بعد اگر ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ نے شادی کی ہو، نکاح کیا ہو، پھر تو تکلیف پہنچائی، جب نہیں کیا تو نہیں پہنچائی، تو آپ گویا کہ حضرت علی کا بھی دامن صاف ہے۔ ہم تو الحمدللہ صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور دونوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ رافضیو تم ہماری محبت کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی عزت کی قسم تم ہماری محبت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری آنکھوں کا تارا صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ہمارے دل کے اندر صحابہ کی محبت بھی ہے اور اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ اب دیکھیں یہ اعتراض وارد ہو رہا تھا حضرت علی پر، اس کا مطلب ہے حضرت علی نے فاطمہ الزہرا کو جو ہے تکلیف پہنچائی، تو گویا کہ اس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، حضرت علی نے اگر تو ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کی ہو پھر تو تکلیف پہنچائی، جب نہیں کی تو نہیں تکلیف پہنچائی، تو گویا کہ حضرت علی کا بھی دامن اس حوالے سے صاف ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئیں۔ بھئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جب اس بات سے روکا اور انکار کیا کہ میں آپ کو اس ترکے کا جو ہے مالک نہیں بناتا، تو آگے سے کیا کہا تھا؟ آپ کے علم میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی کا فرمان سنایا تھا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو انبیاء علیہ السلام کا ترکہ ہوتا ہے، فرمایا کہ اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی بلکہ یہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ تو کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی حدیث سن کر ناراض ہو گئی تھی؟ اب دیکھیں یہ ان کا اعتراض جو ہے حضرت صدیق پر نہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہیں۔ یہ تو سانپ ہیں، بچھو ہیں، کبھی صحابہ کو ڈستے ہیں، کبھی اہل بیت کو ڈستے ہیں، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈستے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں اہل انصاف، اہل عقل و دانش، کہ حضرت صدیق اکبر نے تو جواب میں حدیث پاک سنائی تھی، تو کیا حضرت فاطمہ الزہرا کا حدیث پاک سن کر یہ ریمارکس ہونے چاہیے؟ تو یہ جو جن ریمارکس کو کوٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، میں بتاتا ہوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس حوالے سے ریمارکس کیا تھے۔ جب انہوں نے حدیث پاک سنی تو ان کے ریمارکس کیا تھے؟ یہ مسند احمد بن حنبل میرے ہاتھ میں ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 14، اس میں مسند خلفائے راشدین میں مسند ابوبکر صدیق ہے، اس کی حدیث نمبر 14 ہے۔ ابو طفیل کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ سوال کیا کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو آپ کے ترکے کے، آپ کی جائیداد کے وارث کون ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ میرے اہل و عیال ہوں گے، میرے ورثاء ہوں گے۔ تو اس موقع پر پھر حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ ہمارے بابا کا انتقال ہوا تو ہمارے بابا کی جو جائیداد اور ترکہ ہے تو اس کے وارث ہم کیوں نہیں بنتے؟ یعنی تم فوت ہو جاؤ تو تمہارے وارث، تمہاری آل اولاد بنتی ہے، ورثاء بنتے ہیں، ہمارے بابا فوت ہو گئے تو ہم ان کے وارث کیوں نہیں بن سکتے؟ تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول ان اللہ عز وجل اذا اطعم نبیا تومة ثم قبضہ جعلہ للذی یقوم من بعدہ فرأیت ان اردہ علی المسلمین۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، پھر ان کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں، اس کے بعد جو ان کا مال ہوتا ہے، جو ترکہ ہوتا ہے، وہ فرمایا کہ ان کے جو امتی ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے فالورز ہوتے ہیں، مسلمین ہوتے ہیں، امت محمد یا امت مسلمہ، فرمایا کہ ان کے اوپر لوٹا دیا جاتا ہے۔ گویا کہ نبی کا صدقہ، نبی کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ امت پر صدقہ ہو جاتا ہے۔
امت کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس موقع پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناراض نہیں ہوئیں، چیں بچی نہیں ہوئیں، اور جو ہے نبی پاک کی حدیث سے پاک سن کر جو ہے اپنا ناراضگی اختیار نہیں کر لی، بلکہ حدیث پاک کے الفاظ سنیے۔ فقالت، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں، فأنت وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم، فرماتی ہیں کہ آپ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ آپ نے پیارے آقا سے کیا سنا ہے، گویا کہ یوں کہا کہ آپ نے سنا ہے، آپ اس کے مطابق عمل کیجئے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو بھی سنا ہے اس کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا پر ناراضگی کا ظاہر کر کے یہ اعتراض نہیں کر رہے کہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک سن کر ناراض ہو گئی تھیں؟ ہم تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، فاطمہ الزہرا حدیث پاک سن کر ناراض نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آپ نے سنا اس کے مطابق عمل کیجئے۔ انہوں نے تو حدیث پاک کے اوپر عمل کیا، لہذا مسند احمد بن حنبل، مسند خلفاء الراشدین، اس میں مسند ابوبکر صدیق حدیث نمبر 14 حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب اس میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ کہتے ہیں جی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناراض ہو کر چلی گئیں، اور مرتے دم تک جو ہے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جو ہے گفتگو نہیں فرمائی۔ میں ان کے سامنے جو ہے روایت پیش کرتا ہوں کہ انہیں یہ باتیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ روایات کے جو ان حضرات کی آپس کی اگر بالفرض ناراضگی ہوئی بھی تھی تو اس ناراضگی کے ختم ہونے پر جو روایات ہیں ان روایات کو یہ ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے، ان روایات کے اوپر ان کی نگاہیں کیوں نہیں جاتی، وہاں پر جا کر ان کی آنکھوں پر پٹی کیوں بن جاتی ہے۔ دلائل النبوہ حدیث نمبر 3337، اور اسی طرح السنن الکبریٰ حدیث نمبر 12515، اور یہی حدیث پاک جو ہے کچھ الفاظ کی آگے پیچھے ہونے کے اعتبار سے طبقات ابن سعد کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث پاک سنیے گا، امام شافعی فرماتے ہیں لما مرضت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئیں، عطا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فاستأذنا، انہوں نے اجازت چاہی، فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ یا فاطمہ ھذا ابو بکر یستأذن علیک، حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر تشریف لائے ہیں، وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں گھر میں آ جاؤں، آپ کی تیمارداری کے لیے آ جاؤں۔ تو اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے سرتاج شوہر گرامی حضرت علی المرتضیٰ سے کہا اتحب ان آذن لہ، اے علی آپ پسند فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے گھر میں تشریف لے آئیں؟ قال نعم، حضرت علی نے فرمایا جی ہاں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق اپنے مبارک قدموں کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأَذِنَتْ لَهُ، انہیں اجازت دے دی گئی، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، يَتَرَضَّاهَا، حضرت فاطمہ کو راضی کرنا شروع ہو گئے، ان کو جو ہے خوش کرنا شروع ہو گئے، اور اس موقع پر فرمایا قال واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرۃ الا ابتغاء مرضات اللہ ورسولہ ومرضاتکم اہل البیت۔ اندازہ کریں کیسے زبردست یہ الفاظ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم، ہم نے مکہ المکرمہ میں جو اپنا گھر چھوڑا، مال چھوڑا، اپنے اہل و عیال چھوڑے، اپنے اعزاء اقارب چھوڑے، کس لیے چھوڑے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کس لیے چھوڑے؟ الفاظ سنیے گا صدیق اکبر کے، یہ الفاظ کس کے سامنے ہیں؟ علی المرتضیٰ کے سامنے، فاطمہ الزہرا کے سامنے۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا سب کچھ، اور رسول اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، اور فرمایا کہ اے اہل بیت، ہم نے سب کچھ چھوڑا تو تمہاری رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ مجھے آپ بتائیں، ہم عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، بھلا اہل بیت کی رضا کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے جو اہل بیت سے اتنی محبت فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں نے گھر چھوڑا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اہل بیت تمہارے لیے، مال چھوڑا، اہل و عیال چھوڑے، اعزاء اقارب چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور نبی پاک کے اہل بیت کے لیے۔ اے فاطمہ، آپ کے لیے، حسن و حسین کے لیے، علی المرتضیٰ کے لیے۔
قال، اس کے بعد فرماتے ہیں ثم ترضاها، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ ان کے جو گفتگو جاری رہی تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کلام کرنے کے بعد پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو راضی کرنا شروع کر دیا. ترضاها، پھر شروع ہو گئے حضرت فاطمہ کو راضی کرنے پر. حتی راضیت، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق سے راضی ہو گئیں. اللہ اکبر کبیرہ. ارے پگلو، فاطمہ الزہرا تو صدیق اکبر سے راضی ہو گئی، تم کیوں نہیں راضی ہوتے؟ اور میں یہاں پر کہوں گا، یہ تو میں نے الزامی طور پر اور جھنجھوڑنے کے لیے، ان کے بے غیرت ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیے کہ تم کیوں نہیں راضی ہوتے. ارے پگلو، جن سے رب راضی، جن سے رب کا رسول راضی، اہل بیت راضی، پاک بی بی فاطمہ الزہرا راضی ہیں، خدا کی عزت کی قسم تم کمینے اس صدیق سے راضی نہ بھی ہو، صدیق کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. صدیق کی شان اور عظمت تمہاری رضا کی محتاج نہیں ہے. ان سے رب راضی، رب کا رسول راضی، فاطمہ راضی، حسن و حسین راضی، علی المرتضیٰ راضی ہیں. تمہارے کمینوں کی رضا کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو میں نے تمہارا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے کہا کہ فاطمہ راضی ہوگی، تم راضی کیوں نہیں ہوتے؟ شاید کہ تمہارے دل کے اندر رتی برابر بھی کوئی شرم و حیا، کوئی ایمان کی رمق موجود ہے، فاطمہ الزہرا کا کوئی پاس اور لحاظ موجود ہے، علی المرتضیٰ کا کوئی پاس اور حیا موجود ہے، تو آپ ضرور صدیق اکبر سے اسی طرح راضی ہوں گے جس طرح کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا راضی ہوئی تھی. تو عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ، کتنی صراحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مرنے سے پہلے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو چکی تھی. میں سوال کرتا ہوں، یہ ویسے باغ فتح تو بڑا بیان کرتے ہیں، ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا، کیا ان کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی؟ فاطمہ الزہرا کی یہ رضا والی حدیثیں پاک نظر نہیں آتی؟ یا یہودیوں کی طرح کچھ چھپاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں؟ خدا را عقل کے ناخن لو، عقل میں اپنی عقل کے اوپر ماتم کرو. اگر آپ کو جو ہے ہوش نہیں آتی، ہوش کے ناخن لینے چاہیے آپ کو. آپ کیا کر رہے ہیں پاک بی بی کے ساتھ؟ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاک بی بی جو ہے تھوڑی سی دنیا کی خاطر اس دنیا سے ناراض ہو کر چلی گئیں خلیفہ اول سے؟ یہ آپ کا کہنا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خلیفہ اول سے ناراض تھیں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی توہین ہے، یہ ان کی گستاخی ہے. فاطمہ الزہرا ابوبکر صدیق سے ناراض ہوں کہ جس صدیق سے اللہ کا رسول راضی ہے، وہ صدیق جو آج روضہ رسول میں پیارے آقا کے ساتھ جو ہے سویا ہوا ہے، اس صدیق سے ناراض ہو گئیں. آپ تہمت لگا رہے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ گستاخی کر رہے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خدا را اپنے آپ کو سنبھالیے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک باز عورتیں، آپ کے ان الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کا تعلق آپ کے الزامات کے ساتھ نہیں ہے، حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے الزامات کے ساتھ. تو اس لیے میں اور آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ احادیث نبویہ کے اندر اس واقعے کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی قصور نہیں ہے. یہ ساری لوگوں کی کہاوتیں، من گڑت قصے اور ساری بناوٹی باتیں ہیں جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان کے مطابق بھی نہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان کے مطابق بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دونوں ہستیوں سے پیار نصیب فرمائے، دونوں ہستیوں سے محبت نصیب فرمائے، اور ان ظالموں کو اور ان درندوں کو، اہل بیت کے گستاخوں کو، صدیق کے گستاخوں کو خداوند قدوس عبرت ناک سزا سے دنیا میں بھی دوچار کرے اور آخرت کی سزائیں بھی ان کا مقدر ٹھہرے.